آخری عشائیہ ایک ایسی کہانی ہے جسے تقریباً ہم سب جانتے ہیں یا کم از کم ہم ایسا سوچتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر اس کہانی کی سب سے اہم تفصیل وہ ہو جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ایک ایسا راز جو سب کی نظروں کے سامنے چھپا ہوا ہے۔ تو چلیے اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہم صرف 2 یونانی الفاظ کی گہرائی میں جائیں گے جو اس مشہور کھانے کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہ راز آخر چھپا کہاں ہے؟ اچھا، اس کی کنجی بائبل کی صرف ایک آیت میں ہے، ایک ایسا جملہ جس میں جان بوجھ کر الفاظ کا ایک بہت طاقتور دوہرا کھیل شامل کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی ہم آخری عشائیے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا دھیان فوراً روٹی، پیالے اور نئے عہد کی طرف جاتا ہے، اور یہ سب یقیناً بہت اہم ہے، لیکن یہ کہانی کی صرف اوپری سطح ہے۔ اصل راز تو اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اصل اشارہ یا کہہ لیں کہ سراغ لوکا 22:15 میں چھپا ہے۔ یہاں یونانی زبان میں الفاظ کا ایک ایسا کھیل ہے جسے تقریباً ہمیشہ ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کے لیے جب انہوں نے اسے پہلی بار سنا ہوگا تو یہ ایک زبردست انکشاف رہا ہوگا۔ تو آئیے اس لفظی کھیل کے پہلے حصے سے اپنی کھوج شروع کرتے ہیں۔ یہ حصہ عیسیٰ کی اس کھانے کے لیے شدید خواہش کے بارے میں ہے۔ پہلا یونانی لفظ ہے ایپیتھومیا۔ اس کا سیدھا سادھا مطلب ہے خواہش، آرزو یا شدید چاہت۔ بظاہر تو ایک عام سا لفظ لگتا ہے نا؟ لیکن یہاں ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے۔ نئے عہد نامے میں تقریباً ہر دوسری جگہ پر یہی لفظ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ہوس، گناہ بھری خواہش یا جسمانی رغبت۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اسے یہاں اتنے مثبت انداز میں کیوں استعمال کیا گیا؟ ذرا سوچئے، پورے نئے عہد نامے میں یہ لفظ صرف اور صرف 3 بار مثبت معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں اس کا استعمال کتنا غیر معمولی اور جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ اور یہیں پر اصل بات سامنے آتی ہے۔ وہی استاد جس نے دل میں ایپیتھومیا یعنی بری خواہش رکھنے سے خبردار کیا تھا، اب خود اسی لفظ کو اپنی ایک مقدس اور شدید آرزو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں دوسرے اشارے کی طرف۔ یہ ایک ایسا لفظی کھیل ہے جسے پہلے والے سے بھی زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے، اور یہ آواز کے ذریعے 2 بہت بڑے تصورات کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے۔ ذرا ان 2 یونانی الفاظ کو دیکھیں۔ پہلا ہے پاسکا یعنی عید فصح، اور دوسرا ہے پشچو جس کا مطلب ہے دکھ اٹھانا۔ پاسکا، پشچو سننے میں تقریباً ایک جیسے ہیں نا؟ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس لفظی کھیل کا پیغام بہت سیدھا اور طاقتور ہے۔ عید فصح ہی دکھ ہے، یعنی آزادی کا تہوار اب دکھ اٹھانے کے واقعے سے جڑ گیا ہے۔ اب ذرا ان دونوں اشاروں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ پہلی صدی کے سامعین کے لیے یہ کتنا گہرا اور حیران کن انکشاف تھا۔ دیکھیں، اس دور کے یہودیوں کے لیے عید فصح ان کا سب سے بڑا تہوار تھا۔ یہ مصر سے آزادی کی یاد میں منایا جاتا تھا، اور ان کے لیے ثقافتی طور پر اتنا ہی اہم تھا جتنا امریکہ کے لیے یوم آزادی۔ یہ لفظی کھیل ان کی سمجھ میں ایک بہت بڑی تبدیلی لاتا ہے، اور یہ تبدیلی اس خیال سے شروع ہوتی ہے کہ قربانی کا برہ اب ریوڑ کا کوئی عام جانور نہیں رہا، بلکہ برہ خود ان سے میز پر بات کر رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے عیسیٰ خود کو عید فصح کا حقیقی اور آخری برہ قرار دے رہے تھے۔ یہ لمحہ پرانے عہد سے نئے عہد کی طرف ایک واضح منتقلی کا اشارہ بھی ہے۔ دونوں عہد قربانی پر قائم تھے، پرانا عہد جانوروں کی قربانی پر اور نیا عہد خود مسیح کی قربانی پر۔ تو ان قدیم لسانی تفصیلات کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ صرف ایک آخری کھانے کی کہانی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ عیسیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، اور یہ بات اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن یہ اصل گہرائی کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ حقیقت میں یہاں ایک بہت بڑا مذہبی دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ نے اپنی مقدس آرزو کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو عام طور پر گناہ کے لیے مخصوص تھا۔ ہم نے دریافت کیا کہ کیسے عید فصح پاشکا کو دکھ پشچو کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور آخر میں یہ کھانا وہ لمحہ بن گیا جب عید فصح کا برہ خود ظاہر ہوا۔ اور آخر میں
یہ میری یاد میں کرتے رہنا کا حکم صرف ایک بار کی یاد دہانی نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل کی دعوت ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ کھانا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر عید فصح کبھی ختم نہیں ہوئی تو آج ہمارے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو ہمیں اس ایک لمحے کی گہری اہمیت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔